السلام علیکم تمام دوستوں کو رضوان خان اور دانش کا سلام۔ ویسے تو سارے جانتے ہیں کہ موسم جو ہے نا، یہ جو پورا ہفتہ تھا بڑا عجیب و غریب گرم ٹھنڈا رہا الیکشن کی وجہ سے، لیکن آنے والے دنوں میں موسم کیسا رہے گا یہ بتانے کے لیے آج میں اور دانش آپ کے پاس آئے ہیں۔ اگلے ہفتے کا موسم دانش میں آپ سے ضرور پوچھوں گا اگلے ہفتے کا موسم، لیکن اس سے پہلے ہم ان تمام دوستوں کو نہ بھولیں جنہوں نے کامنٹ میں کہا ہے کہ ہمارے علاقے کا موسم ضرور بتائیے گا۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس رائے شریک کھرل، سدو خان لغاری، خواجہ ریاستانہ گل، خالد احمد، اللہ بخش، وحید احمد بلوچ، قادر خان، حق نواز ماڑی، رحمت اللہ، شیر طلب، احمد وقار، احسن گوندل، مبشر عباس، عرفان قریشی، کامران حیدر، مہران خان، افراز حیدر، مبارک بصرہ، عبد الحسیب، مہران خان، سراج احمد، وسیم اکرم، اکبر ملک۔ عبد الحسیب نے کہا ہے کہ کوہ سلمان کیسرانی کا ویدر ضرور بتائیے گا۔ افراز حیدر کہہ رہے ہیں کہ اٹک میں بہار کب آ رہی ہے یہ ضرور بتا دیں، جبکہ احمد وقار سانگلہ سے کا موسم پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ عرفان قریشی، مہران خان، کامران حیدر اور باقیوں کے نام وقت کی کمی کی باعث ہم نہیں لے پائیں گے۔ تو دانش سب سے پہلے آپ ہمیں بتائیے کہ آنے والے دنوں میں موسم کیسا رہے گا۔ بارش تو آپ ہمیں ضرور بتاتے ہیں، لیکن یہ ضرور بتا دیں کہ آنے والے دنوں میں یہ بہار کب آ رہی ہے، گرمی کی شدت کیا ہوگی، سردی کیا ہوگی، تو یہ جو تبدیلی ہے اس کے بارے میں ضرور بتا دیں ہمیں۔ ہاں، بہت شکریہ رضوان بھائی۔ تو جیسا آپ نے سوال کیا کہ بہار کب آ رہی ہے، تو اب تقریباً جس طرح 15 فروری کے بعد ویسے بھی ملک کے تمام علاقوں میں بہار کا آغاز ہو جاتا ہے، جنوبی علاقوں میں خاص طور پر شدید سردی کا جو دورانیہ ہے وہ کم ہو گیا ہے، کیونکہ اب جو ہے آگے بارشیں بھی ہوں گی، لیکن دن اور رات کا جو دورانیہ، دن کا دورانیہ بڑھ گیا ہے۔ تو اگلے آنے والے دنوں میں بارشیں کو اگر سلسلہ آتا بھی ہے تو ٹیمپریچر اس طرح کے سرد نہیں ہوں گے جس طرح کے جنوری میں یا دسمبر میں ہوتے ہیں۔ تو اوور آل جو ہے موسم جو ہے اب تھوڑا وہ وارم ہو رہا ہے، تھوڑے ٹیمپریچر بڑھ رہے ہیں۔ اس ہفتے میں جو ہے خصوصاً جو ہے 2 سے 3 ڈگری ٹیمپریچر اوسطاً بڑھیں گے ملک کے تمام علاقوں میں، اور اس کے علاوہ اس ہفتے کے آخر میں پھر بارشوں کا سلسلہ ہے، لیکن اوور آل جو ہوگا شدید سردی کی لہر ختم ہو چکی ہے۔ تو آگے جو ہے موسم اب ملا جلا ہوگا، کبھی بیچ میں تھوڑی گرمی آ جائے گی، پھر سردی ہوگی، لیکن شدید گرمی کا یا ارلی سمر کا فی الحال کوئی چانس نہیں ہے، مطلب کہ معمول کے مطابق ٹیمپریچر ہی آگے چلیں گے۔ تو دانش اب ہمیں بتا دیں کہ ہمارے پنجاب کا موسم کیسا رہے گا۔ ہاں، پنجاب میں جیسے اٹک میں بھائی نے پوچھا تھا بہار کب آئے گی، تو ان کے لیے یہی ہے کہ 15 فروری کے بعد آہستہ آہستہ جو ہے گرمی کی جو مطلب کہ درجات جو ہیں بڑھنے بھی شروع ہوں گے، بارشیں بھی ہوں گی، اور جو آپ دیکھیں گے آگے پیچھے پھول وغیرہ اور اس طرح جیسے شہتوت کے پتے ہوتے ہیں، انجیر کے سب سے پہلے وہ نکلتے ہیں، تو کونپلیں پھوٹنے لگ پڑیں گی اور بہار کا آغاز ہو جائے گا۔ تو ویسے جو پنجاب کے اپنے موسم کی بات کی ہے، تو اس ہفتے کے دوران پنجاب میں جو ہے جو دھند تھی پچھلے مہینے کے دوران اب تو ختم ہو چکی ہے۔ تو پنجاب کے خصوصاً میدانی علاقے ہیں جس میں تمام لاہور کے علاقے شامل ہیں، گوجرانوالہ ڈویژن کے تمام علاقے شامل ہیں، سرگودا کے علاقے شامل ہیں، ملتان کے، ساہیوال کے، فیصل آباد کے، بکھر، لیا، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوٹ ادو کے، ہمارے پاس ڈیرہ غازی خان کے، مظفر گڑھ کے، ملتان کے، بہاولپور کے، بہاول نگر کے، رحیم یار خان کے، ڈیرہ غازی خان کے، راجن پور کے۔ تو ان علاقوں میں جو ہے موسم جو ہے آگے ٹیمپریچر بڑھے گا، دن میں تقریباً گرمی محسوس ہونے لگ پڑے گی اور رات کو موسم پلیزنٹ ہوگا۔ اس کے علاوہ پٹوار کے علاقوں میں بھی جو ہے رات کو کورا پڑ سکتا ہے ہلکا، جبکہ دن میں جو ہے موسم ابرآلود رہے گا، اور فی الحال شدید سردی کا کوئی امکان نہیں ہے، دھند کا امکان نہیں ہے۔ جبکہ جہاں تک بارشوں کی بات ہے تو اس ہفتے کے آخر میں بارشوں کا سلسلہ ہے، اور 19 فروری کے بعد جو ہے 3 سے 4 دن کا ایک لمبا سلسلہ پنجاب کے شمالی اور وسطی علاقوں میں بارشوں کا ہے۔ 19 فیب کے بعد بارشوں کا امکان ہے۔ جو گندم کے کاشتکار ہیں انہوں نے بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے، پہلے ہی اپنے اینٹی فنگل سپرے ضرور کر لینے ہیں، کیونکہ بعد میں یہ جو دورانی ہے اس میں بہت زیادہ کنگھی اور کنگیاری جو ہے یہ پھیلنا شروع ہو جاتی ہے، اور خاص طور پہ کنگھی پھیلنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو آپ لوگوں نے اگر کہیں پر آپ کو پہلے سے کنگھی نظر آ رہی ہے یا کھلی کنگیاری کا اگر مسئلہ نظر آ رہا ہے، تو اس صورت میں ہماری باخبر کسان کی اپلیکیشن میں آ کے کمیونٹی سیکشن میں آپ پکچرز ڈال سکتے ہیں، ایکسپرٹ سے رائے مانگ سکتے ہیں، کون سی دوائی لگانی ہے، کب لگانی ہے، کیسے لگانی ہے، یہ پوچھ سکتے ہیں۔ دانش اب ہمیں بتا دیں کہ ہمارے سندھ کا موسم کیسا رہے گا، اور وہاں پہ بھی کیا بارشوں کے کوئی امکانات ہیں؟ سندھ میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں، ابھی ایک سلسلہ موجود ہے تقریباً بحر عرب میں، جس سے دبئی میں کافی بارشیں ہو رہی ہیں، آج ویڈیوز میں دیکھ رہا تھا۔ تو سندھ کے جو کیا یہ جو بارشوں میں برف شرف دکھا رہے ہیں دبئی میں وہ ہو رہی ہے، یہ جھوٹ ہے؟ وہ بیسیکلی ژالہ باری ہے۔ اچھا، ژالہ باری اس طرح کی ہے۔ تو اس طرح کا بھی وہ کراچی میں جو ہے اسی طرح اس سلسلے کا زیر اثر جو ہے کچھ علاقوں میں ہلکی پھلکی بوندا باندی ہو سکتی ہے۔ اوور آل سندھ کے موسم کی بات کریں تو اسی طرح جس طرح پنجاب میں لاڑکانہ، سکھر، اس کے علاوہ ہمارے پاس روڑی کے علاقے شامل ہیں، اوباڑوں کے علاقے شامل ہیں، ہمارے پاس دادو کے علاقے شامل ہیں، ہمارے پاس نواب شاہ کے علاقے شامل ہیں، اس کے علاوہ میرپور خاص
خاص ڈویژن صاحب پورا حیدرآباد ڈویژن, تو ان علاقوں میں بھی ٹیمپریچر بڑھے گا. آنے والے دنوں کے دوران بادل آتے جاتے رہیں گے, لیکن گرمی کے احساس زیادہ ہوگا لوگوں کو. باہر تو یہاں تقریباً اب شروع ہو جائے گی, سندھ میں تو بات شروع ہو چکی ہے. اور بارشوں کی جہاں تک بات کریں تو سندھ میں فی الحال بارشیں نظر نہیں آ رہی. 19 فروری سے بارشیں وہاں فی الحال نہیں ہیں, البتہ کیا پتہ اس مہینے کے آخر میں کچھ سلسلہ سندھ کو اثر انداز کرے. تو یہ تھا ہمارے سندھ کا موسم. تو جو بلوچستان ہے, چونکہ اس کا تو بڑا ڈفرینٹ سا ڈیموگرافک ہے, اس دفعہ برف باری بھی کم ہی ہوئی ہے یہاں پہ, تو بلوچستان میں موسم کیسا رہے گا؟ وہاں پہ اب گرمی کی طرف بڑھنے شروع ہو جائیں گے اور کہیں برف باری کا امکان یا اس طرح سے کچھ ہے؟ سب سے پہلے وہ جیسے دبئی میں سلسلہ ہے, تو اس سلسلے کے زیر اثر جو ہمارے پاس بلوچستان کے جنوبی علاقے ہیں, ساحلی علاقے جس میں گوادر ہے, کیچ مکران اور ماڑا کے علاقے شامل ہیں, پسنی کے علاقے شامل ہیں, تربت کے علاقے شامل ہیں, تو یہاں پر کل دن کو اور کل رات کو جو ہے ہلکی بارش ہو سکتی ہے, کچھ مقامات پر درمیانے درجے کی بارش ہو سکتی ہے, اور بادل رہیں گے بلوچستان پورے میں. تو بلوچستان کے دیگر علاقے جو ہیں, جیسے برف باری کا آپ نے ذکر کیا, اس میں جو کوئٹہ کے علاقے اور جوب کے علاقے, تو اس میں اس ہفتے کے آخر میں اور اگلے ہفتے کے شروع میں ایک لائٹ سے اسپیل ہے, جس سے پہاڑوں میں برف باری ہوگی, اور کوئٹہ اور جوب کے ڈویژن کے علاقوں میں بارش کا امکان ہے. اس کے علاوہ سبی ڈویژن ہمارے پاس ہے, ہمارے پاس رخشان ڈویژن ہے جو خاران کے ایریاز ہیں, دلبندین کے ایریاز ہیں, اور پھر ہمارے پاس کھولو بارخان کے ایریاز ہیں, جیسے وہ کوئی سلمان سے ہمارے بھائی تھے, کوٹ کے سرانی سے, ان کے ایریاز ہیں. تو وہاں پر فی الحال بارشوں کے امکانات نہیں ہیں. انشاءاللہ امید کی جا رہی ہے کہ فروری کے آخری 10 دنوں میں وہاں کوئی سلسلہ آ سکتا ہے. تو یہ تھا ہمارا بلوچستان. تو اب ہمیں بتا دیں کہ ہمارے خیبر پختونخوا کی کیا سچویشن ہے, کیونکہ خیبر پختونخوا ایگریکلچر تو ہے ہی ہے, لیکن ٹورسٹ کے لیے بڑا اٹریکٹیو ہوتا ہے. تو یہاں پر موسم کیسا رہے گا؟ خیبر پختونخوا میں جو جنوبی اور وسطی علاقے ہیں, جس میں وادی پشاور شامل ہے, چرسدہ سوابی مردان کے ایریاز شامل ہیں, نوشہرہ ہے, کوہاٹ ہے, کرک ہے, وزیرستان کے علاقے ہیں, اور اس کے علاوہ ڈی آئی خان ڈویژن کے علاقے شامل ہیں, جس میں ہمارے پاس بنو بھی شامل ہے, اور اس کے علاوہ ہمارے پاس ٹانگ کے علاقے شامل ہیں. تو یہاں پر موسم خشک رہے گا, بہار کا آغاز ہوگا یہاں بھی, اور یہاں پر اس ہفتے کے آخر میں یا اگلے ہفتے کے دوران بارش کے امکانات ہیں. مالاکنڈ ڈویژن, جس طرح ہم ٹورسٹ کی بات کی, مالاکنڈ ڈویژن ہو گیا, اور اس سے ہمارے پاس ہزارہ ڈویژن ہو گیا. تو ان علاقوں میں اس ہفتے کے آخر میں ان علاقوں میں بارشوں کے امکانات ہیں, اور لمبا سلسلہ ہوگا. یہاں پہ برف باری کا ایک نیا سلسلہ آئے گا, اور اچھی برف پڑنے کا امکان ہے. جو برف نہیں پڑی, جو ڈیفیسٹ چل رہا ہے, کم برف ہے, تو اس میں کچھ ازالہ ہو جائے گا اس کا. تو اوورآل جو موسم ہے ابھی فی الحال اس ہفتے خشک ہی رہے گا. تو اوورآل موسم خشک ہے, لیکن برف کا امکان ہے. تو اب ہمیں جلدی سے بتا دیں کہ ہمارے گلگت بلتستان اور آزاد جموں کشمیر کا موسم کیسا رہے گا؟ گلگت کی بات کرتے ہیں تو گلگت کا موسم جو ہے مالاکنڈ اور ہزارہ کے ساتھ ملتا جلتا ہی رہتا ہے. تو وہاں بھی اس ہفتے کے آخر میں تمام وادیوں میں برف باری کا سلسلہ ہوگا. 3-4 دن برف باری جاری رہے گی پہاڑوں پر, اور جس سے کچھ ازالہ ہو جائے گا جو ڈیفیسٹ چل رہا ہے برف کا. اس کے علاوہ آزاد کشمیر کی بات کریں تو سیم موسم ہے. وادی نیلم کا بھی یہی موسم ہے کہ اس ہفتے کے آخر میں برف باری کا سلسلہ ہے. اس کے علاوہ مظفر آباد میں 19 فروری کے بعد, اس کے علاوہ ہمارے پاس میرپور کے, کوٹلی کے, راولہ کوٹ کے علاقے شامل ہیں. تو وہاں بھی 19 فروری کے بعد اچھے سلسلے کی توقع ہے, جس سے برف باری بھی ہوگی اور بارش بھی ہوگی. تو یہ ہو گیا ہمارے پاس اوورآل موسم. تو دانش مجھے ایک چھوٹی سی بات بتائیں, یہ جو بارشیں یا برف باری آگے آنے والے دنوں میں کہیں نہ کہیں آئے گی, اس سے ہمارا اوورآل پاکستان کے موسم پہ کیا فرق پڑے گا؟ کیا یہ سردی کو بڑھا دے گا, یا آنے والے دنوں میں بس اس کا درجہ حرارت پہ زیادہ فرق نہیں پڑے گا؟ یہ بیسیکلی جو آنے والے سلسلے ہیں دن کے درجہ جو ہے وہ کم ہو جائیں گے, اور اس کے بعد مطلب اس طرح کے سلسلے انشاءاللہ ہم امید کر رہے ہیں کہ مارچ میں بھی آتے رہیں گے. جس سے ایک فائدہ یہ ہوگا کہ جس طرح 2022 میں بہت جلدی سمرز آ گئے تھے, تو اس کا خطرہ کم ہے. تو مطلب سیزنل ٹیمپریچر چلیں گے معمول کے مطابق, کچھ معمول سے کم, کبھی ایک ہفتے معمول سے کم جب بارشیں آ گئی تو کم ٹیمپریچر, اگلے ہفتے اگر دھوپیں ہیں تو زیادہ ٹیمپریچر. تو اوورآل نارمل کنڈیشنز چل رہی ہیں جو کہ فصلوں کے لیے میرے خیال سے مفید ہیں. فصلوں کے لیے بالکل مفید ہیں. اور موسم کے حوالے سے چونکہ آپ کے علاقے کا کیا ڈائنامک ہے, اگر آپ وہ پوچھنا چاہتے ہیں تو کامنٹ باکس میں ضرور مینشن کریں اپنے علاقے کا موسم پوچھنے کے لیے, زراعت کے حوالے سے کوئی بھی معلومات حاصل کرنے کے لیے. اور خاص طور پہ آنے والے دنوں میں کنگھی اور کنگیاری کا عملہ بہت زیادہ پھیلے گا, اور کہاں پھیلے گا اس چیز کے لیے موئسچر کہاں پر زیادہ ہے وہ اگر آپ ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں تو باخبر کسان اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کریں, کمیونٹی سیکشن میں آئیں, مجھے مینشن کریں, میری ٹیم کو مینشن کریں, آپ کو آپ کے سوالوں کے جوابات اور آپ کو بہترین پروڈکٹس ضرور بتائی جائیں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اور دانش کو اجازت دیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. موسم, فصلوں اور جانوروں کی مفید معلومات کے لیے باخبر کسان کی سروس کو سبسکرائب کریں, اور پیر سے جمعہ صبح 9:30 سے شام 5:30 تک ہمارے نمائندے سے بات کرنے کے لیے 030303 0000 پر کال کریں, اور ہمارا YouTube چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا, اور ساتھ میں لگے گھنٹی والے بٹن کو ضرور دبانا ہے.